सबसे बड़ा बजट 36 मिलियन आपने एजुकेशन पे दिया, 3,000 में से 3,000 का बजट है, वजीरों के 3,000 के बजट में अगर आपने 36 दे दिए तो कौन सा कमाल कर दिया? ये जो 26 मिलियन दिया हेल्थ पे। نہیں ویسے آپ کی بات تو وہ کہہ رہے ہیں نان پروڈکٹیو، آپ بالکل صحیح کہ نان پروڈکٹیو اخراجات یہ اللہ وزیروں کے بند کیے جائیں. اور بات یہ ہے کہ یہ غریب ملک ہے، اس میں اس آسائش کے ساتھ جو وزراء پہ جو پیسے خرچ ہو رہے ہیں، آپ بتائیے نا، اتنے ایک تو وزراء نہیں ہوتے، لارج گورنمنٹ، اتنے لارج گورنمنٹ، اسمال گورنمنٹ ہونی چاہیے. اگر اتنی گورنمنٹ، فوزیہ وہاب سے میری اس بات پہ بہت بات لکھا میں نے ان کو، جیسی یہ بنی، میں نے کہا اگر آپ کے لیے ضروری ہے کہ 50 60 80 وزیر رکھیں، ان کی تنخواہ آدھی کر دیں آپ، جس کو رہنا ہے رہے، نہیں تو چلا جائے. میرا خیال ہے بہت اچھی تجویز ہے. اور آپ الیکٹریسٹی پہ ٹیکس ختم کر دیں. آج ہی ایک نوٹس نکالیں کہ نو مور جی ایس ٹی آن الیکٹریسٹی، اور عوام پہ ٹیکسز کا بوجھ کم کیا جائے، اپ ٹو 200 پوائنٹس پہ ٹیکس نہیں ہوگا. سوئی گیس پہ ہٹا دیں آپ. پتہ یہ تو اچھی بات کہہ رہے ہیں آپ، سارا بوجھ. اور میں نے ساتھ ساتھ یہ بھی تجویز دیا کہ کہاں سے آپ حاصل کر سکتے ہیں. پورے دنیا میں انہیریٹنس ٹیکس ہوتا ہے، امریکہ میں 70%، برٹن میں 40%، ایران میں اسلامی ملک ہے، لوگ غیر اسلامی اس کو کہتے ہیں 40%. ایک آدمی امیر آدمی، میں مر گیا کل، میری اگر 40% قوم کو چلی جاتی ہے تو کیا تکلیف ہے مجھے بھائی؟ میں تو ویسے بھی چیریٹی کرتا ہوں. اچھا دوسری بات، اسی طرح ویلتھ ٹیکس پورے دنیا میں از اے میجر سورس آف ریونیو ان دا ورلڈ. آپ جو چیریٹی کرتے ہیں تو پیپلز پارٹی کے کارکنوں کو دیتے ہیں؟ نہیں، ویلتھ ٹیکس ایک واحد ملک ہے پاکستان میں جہاں ویلتھ ٹیکس نہیں ہے. ایک دفعہ شبر زیدی صاحب سے میرے ایک ٹی وی چینل پہ بحث ہوئی کہ یار لگا وہ تو تھا. اچھا میں ایک سوال کرتا ہوں، آپ تینوں اب ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، آپ تینوں آپ شامل ہوئیے. میں ایک آسان سوال کر رہا ہوں جس میں آپ تینوں بولیے گا اور ایک دوسرے کو بولنے کا موقع عنایت کیجیے. کیا پیپلز پارٹی کے صدر جناب آصف علی زرداری کی موجودگی سے اگر جیالوں میں ایک نئی قوت حوصلہ پیدا ہوگا تو کیا مسلم لیگ قاف میں اور مسلم لیگ نون میں کیا کوئی ڈینٹ پڑے گا؟ آپ شروع کریں، ہلکا سا بولیں. بالکل پڑے گا. ساتھ ساتھ کچھ اگر اس طرح کے میجرز بھی لیے جائیں اور ان لوگوں کو پھر سے دیکھیے نا، پارٹی صرف خالی تقریر کرنے سے نہیں ہوگا نا، ان کو کچھ ڈیلیور بھی عوام کو. کل آپ 25 روپے خوردنی تیل پہ ٹیکس ختم کر دیں، ایک عوام نے تو ایک دم آپ کی پاپولرٹی. آپ بتائیے ڈینٹ پڑے گا؟ سوال ہمارا مقصد ہی نہیں ہے ڈینٹ لگانا، ہمارا مقصد کے اندر کیسے جواب دیا؟ مل جل کر، بالکل میں صحیح کہہ رہا ہوں، ہمارا مقصد نہیں ہے نہیں، ہمارا کوئی مقصد نہیں ہے کہ ہم کسی کو لیٹ ڈاؤن کریں یا کسی کو کہیں کہ شوڈ کم ٹوگیدر. آپ کے صدر کے خلاف جو باتیں کرتے ہیں آپ یہ بتائیں کہ میرے صدر کے خلاف لوگ باتیں کرتے ہیں. میرے صدر کو آپ نے دیکھا ہے، میرے قائد کو آپ نے دیکھا ہے، وہ ہمیشہ ہنس کے ایک اچھی بات کرتے ہیں، سامنے سے وہ غلط جواب نہیں دیتے. آپ نہیں سمجھتے وہ سب سے بڑا جوتا نہیں، اگر آپ کیسے جیتیں گے؟ جو ایک بردرہڈ کے ساتھ آپ چلے، آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آپ جو ارے اللہ نہیں ایک سیکنڈ، اللہ نے خود کہا ہے کہ مل جل کے رہو، آگے برکت ہی اسی میں. ہمارے ملک کی جو برکت اور آگے پروگریس، اگر ملک کرے گا، کنٹری پروگریس کرے گی تو مل جل کر ہی کرے گی. اور میرے اسی کو لے کے آگے بڑھ. کیا ڈینٹ پڑے گا کہ نہیں پڑے گا؟ ڈینٹ کی ضرورت نہیں ہے. آپ کا یہ خیال ہے رفیق صاحب کا تو مختلف صورت یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے خلاف مستقبل میں نون اور قاف اکٹھے ہو سکتی ہیں، یہ یاد رکھیے. اچھا جی، صورتحال اس طرح بھی جا سکتی ہے. ابھی اچھا قاف نہیں مل سکتی؟ نہیں، قاف پیپلز پارٹی کے ساتھ نہیں آئے گی. وہ جن کا تو ان کو کیسے، جب سلمان تاثیر نے وہ سب کر لیں، وہ سب کیے انہوں نے ماضی میں، لیکن بتا دوں کہ وہ تو تیار بیٹھے تھے. جن کا دیکھیے وہ تو جن کے ساتھ جڑتا ہے نا سلسلہ جا کر، وہ الٹیمیٹلی سارے وہیں جائیں گے. وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ایک طرف تو آپ اگر آپ کی بات سے میں اتفاق نہیں کروں گا، آپ نے کہا کہ پیپلز پارٹی جو ہے نا وہ لیفٹ کی طرف ہے اور وہ ایک رائٹس پارٹی، تو پھر یہ دونوں کیسے مل جائیں گے؟ قاف لیگ کیا ہے؟ نہیں قاف کی بات نہیں کر رہا ہوں، نون کی بات کر رہے ہیں. میں نے قاف اور نون کو ملا رہے ہیں، بالکل صحیح مل جائیں گے. میں نے ابھی کہا. اچھا دیکھیے مستقبل میں تو الٹیمیٹلی مسلم لیگ مسلم لیگ میں اور پیپلز پارٹی میں فرق کیا ہے؟ میں ایک بات بتا دوں. جب یہ جمالی صاحب حکومت میں آئے، انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ دیا، مسلم لیگ قاف کے لیڈر، کہ نو مور لینڈ ریفارم. ہمارے پاس ختم ہو گیا اور نیوز کا وقت ہونا. تھینک یو ویری مچ آج تو تم بہت میرا خیال ہے غصے میں تھی. ٹف مقابلہ نہیں ٹف مقابلہ نہیں، مطلب ٹف مقابلہ خاطر نظر. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے یہ پروگرام دیکھا. بات دراصل یہ ہے کہ زرداری صاحب جب گئے ہیں نا تو ان کے پاس یہ حکمت عملی ضرور ہے. وہ چاہتے تھے کہ ایک آئسولیشن جو ان سے متعلق لپیٹ دیا گیا تھا کہ وہ آئسولیٹڈ ہیں اور باقاعدہ ایک بنکر میں رہ رہے ہیں اور اس سے نکل نہیں رہے. انہوں نے یہ بہت اچھا کیا. میں نے بہت سے ایڈیٹوریل پڑھے اور بہت سے جو اکثریت تھی ایڈیٹوریل کے اخباروں میں اور جو گفتگو تھی اس کو انہوں نے تعریف کی ہے کہ اس طریقے سے اگر سیاستداں باہر آئیں
اپنے کارکنوں سے ملیں، اپنے فلسفے کا بیان کریں اور یہ بھی بتائیں کہ کس طریقے سے پاکستان جو ہے نازک دور سے گزر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی قیادت جو ہے ان کے مسائل سے آگاہی رکھتی ہے. اگر یہی انسان کی سوچ ہو اور یہی قیادت کرنے والوں کی سوچ ہو تو میں سمجھتا ہوں بہت کچھ پاکستان میں تبدیل ہو سکتا ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.